ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد واختلف الملوان وتعاقب الأسرار وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، تمام شرکائے محفل، تمام مریدین و خلفاء اور دور دراز سے آنے والے خلفاء سبھی کو، اور دنیا میں جہاں جہاں تک ناچیز کی آواز جا رہی ہے تمام سننے والوں کو، متوسلین، محبین، خلفاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے۔ آج سفر شریف کے مہینے کا جو آخری اتوار ہے اور ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اسی سلسلے میں ماہانہ محفل جو کہ ہر مہینے کی آخری اتوار کو، یعنی انگریزی مہینے کی آخری اتوار کو ظہر سے عصر تک منعقد کی جاتی ہے، اور تمام مریدین و خلفاء کو یہی امر ہے کہ اس میں باقاعدگی سے پہنچیں۔ میری مصروفیات ذرا زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے، پھر جہاں پہ بھی ہوتا ہوں وہاں سے بیان کرتا ہوں۔ ابھی لائیو لندن سے الحمدللہ بیان کر رہا ہوں۔ جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو پھر پاکستان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ بیان کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے، وہ یہ
کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک، دوستوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا رہے۔ اور یہ اشد ضروری ہے کہ جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اللہ کریم نے ڈیوٹی لگائی تھی، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ العلماء ورث الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں، العلماء امتی کوارث الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ہر امت کے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء آپ کے وارث ہوئے، اور علماء سے بھی جب عہد لیا گیا، علماء کی ارواح کو اکٹھا کر کے یہ عہد لیا گیا کہ تم نے میرا پیغام صحیح طریقے سے پہنچانا ہے۔ اور ایک عالم دین، کوئی بندہ مفتی کہلواتا ہے، عالم دین کہلواتا ہے، پیر طریقت کہلواتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو منوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں تک پہنچائے، کہ یہ اشد ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ ذمہ داری بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اس کو ادا کرنے کی۔ اصل بندے کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب اسے مخلص مریدین و خلفاء مل جائیں۔ جب مخلص، ہمدرد، وفادار مریدین و خلفاء و شاگرد بندے کو ملیں تو پھر بندے کی ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی لاکھوں کے حساب سے مریدین نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے راضی ہو گیا، اور قیامت تک ان کے نام کو روشن فرما دیا، یہاں تک کہ جنت میں بھی ان کے درجات اللہ کریم نے بلند فرما دیے۔ میرے دوستوں اور بھائیو، آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے سے قبل کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو جب یہ گزر گیا ہے، اس میں جو آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا موقع ملا، صراط المقربین سے آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، غالباً ٹاپک نمبر 96 تھا، 96۔ تو اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ اے محمد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو رسالت عطا کی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، اس رسالت میں، اس نبوت میں تمام لوگ آپ کے زیر سایہ ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں میں تو اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، وہ آپ کو نبی مانتے تھے، اور آپ انبیاء کے بھی نبی تھے، کیونکہ جب انہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے، تو اس میں تمام انبیاء بھی آپ کی امت میں شامل ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو گھیرے ہوئے ہیں آپ کی رسالت، کیا 7 لاکھ قسم کی مخلوق جو اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے وہ آپ کی نبوت میں نہیں آتی؟ تو دوستو اور بھائیو، یاد رکھیں، آپ لوگوں کے بھی نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہر مخلوق کے نبی تھے۔ آپ ملائکہ کے بھی نبی تھے، جب ہی جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے خادم بھی بنے۔ آپ درختوں کے نبی تھے، جب بھی درختوں نے اپنی جڑوں کو کھیڑ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام اور کلمہ شہادت پیش کیا، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ آپ جانوروں کے بھی نبی تھے، تو اونٹ آپ کے سامنے آیا سفارش کے لیے کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، کھانا نہیں دیتا،
تو آپ نے اس اونٹ کی بھی تکلیف کو دور کیا. آپ ہرنیوں کے بھی نبی تھے، ہرن کے آگے اس کی نسل کے نبی تھے. تو جب ہی اس ہرنی نے آپ کو سفارش کی، رہائی کی، اور آپ اس کی زبان کو بھی جانتے تھے. آپ پتھروں کے بھی نبی تھے، جبھی جبل احد آپ سے محبت کرتا تھا. آپ پتھروں کے بھی نبی تھے، جبھی کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں، جب ابو جہل کے ہاتھ میں آپ کا کلمہ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دوستو اور بھائیو، اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا منصب عطا کیا تھا کہ آپ نبیوں کے بھی نبی تھے اور تمام لوگوں کے نبی تھے، ساری مخلوق کے نبی تھے. اور آگے جو علماء کو وارث بنایا، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو عالم دین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا وارث ہو اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں کہ کچھ سال پہلے جب نچیز امریکہ کے ٹور پہ تھا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب بھی وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور نچیز بھی ایک ہی جگہ پہ. وہ ہمارے محمد شفیق صاحب میرے بچپن کے دوست تھے، ان کے یہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو شفیق صاحب کہنے لگے جی سٹیٹس بھی کوئی چیز ہے. تو نچیز نے یہی کہا بھائی سٹیٹس یہی ہے بھائی کہ سٹیٹس ایک عالم دین کا عالم بعمل ہونا ہے، اور جب عالم بعمل ہوگا تو اس کا پھر آگے کیا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں وہی زیادہ عزت والا ہے جو جتنا پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. اس کی پھر آگے اصل کیا ہے؟ اس کی اگر اصل پھر قرب الہی اور قرب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر اس کی آگے اصل کیا ہے؟ اس کا آگے مورل نتیجہ اور اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز اس کا دیدار الہی اور دیدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو یہ اصل چیز ہے کہ وہ بندہ جو اپنے مقام کو دیکھنا چاہے تو وہ یہ اپنا خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس مقام پہ ہوں. اگر نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تو ویسے تو مقام پر سمجھ کے بھی اپنے آپ کو کچھ ہی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو مقام نہ عطا فرمائے. یہ اس کے قانون اور ضابطہ میں نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں کوشش کرے گا، اللہ ضرور اسے دنیا و آخرت کے انعامات عطا فرمائے گا. تو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا. اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احکامات کو صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جل شان نے واضح طور پہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما دیا کہ پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اگر تم اس سے منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، ظلمتوں کے راستوں کے اوپر جاؤ گے، تو فرمایا کہ یہ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچا دینا تھا، پہنچانا لازم تھا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا.
ٹھیک ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احکامات صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 54۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حق پہنچا دیا، اب جو اس حلقے میں داخل ہوئے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہلوائے، اور کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں وہاں کے لوگوں نے روگردانی نہیں کی؟ کیا وہ کافر نہیں تھے؟ کیا وہ منافق نہیں تھے؟ تھے۔ اللہ کے نبی خود تشریف فرما ہیں اور معجزات کے ساتھ تشریف فرما ہیں، پھر بھی کفار نے انکار کیا اور دین اسلام کی مخالفت کی۔ اسی طرح آپ کے ذمہ پہنچا دینا تھا، اسی طرح جو پیر و مرشد ہیں ان کے ذمہ بھی پہنچانا ہے کہ حق پہنچا دیا، ایک راستہ بتا دیا۔ ہاں، ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ نور جو اللہ کریم کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوا، انبیاء علیہ السلام سے عطا ہوا، اپنے مرشد پاک سے اور سلسلے کے جو بزرگان دین ہے، اس شجرے کے جو بزرگان دین ہے، ان کے ذریعے سے جو حاصل ہوا وہ توجہ کے ذریعے مریدین کو منتقل ہو گیا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آگے جو مریدین ہیں، خلفاء ہیں، متوسلین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ پتہ نہیں وہ کون سے پیر و مرشد ہیں یا کون سے پیر ہیں جو مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، چلو کوئی نہیں دین کے اوپر، نہ وہ خود دین پہ عمل کرتے ہیں نہ آگے مریدوں کو۔ یہ سراسر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ چیز نے کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے نفس مطمئنہ کی صورت میں، اور یہ دعویٰ اللہ کے فضل سے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر لے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عمل کے بغیر نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا، اور یہی اسی میں ہی بچت ہے، اسی میں ہی بہتری ہے، اسی میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے۔ اور اسی طرح جن دوستوں کی، جن خلفاء کی محافل منعقد کرنے پہ ڈیوٹی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے یہ وارگی سے نکل کر دین کی طرف آئیں، دین اسلام کی طرف آئیں اور دین اسلام پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ جماعت السالکین کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقائد کی درستگی اور چاروں سلاسل کی تکمیل، سلاسل اربع کی تکمیل، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اس کے اسباق روزانہ دہرائے جائیں، اور نفس مطمئنہ، یہ چار چیزیں بندہ کرے گا تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ خود بخود اس سے حاصل ہوگا۔ تو یہ قرآن عظیم الشان کی اور بھی بہت ساری آیات، حدیث پاک میں سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب آپ غور کر لیں یہاں پہ خود ہی کہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے، کیسا نظام، اور آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی کیا حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ ابھی یہ ریسنٹلی دیکھتے ہی دیکھتے کئی نوجوانوں کی، خوبصورت نوجوان، 19 20 21 سال کے نوجوان، دیکھتے ہی دیکھتے، یہ ابھی چند دنوں میں یہ خبریں آئی ہیں، ایک رفیق ضیاء صاحب کا جو
شاگرد خاص جس نے ہمارے ماہانہ محفل میں نعت شریف بھی پڑھی، زبیر مجید، میرے خیال ہے اس کی عمر 19-20 سال تھی، بس کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، چند دنوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ حمزہ رحمان نے فیس بک کے اوپر ایک پکچر دی تھی کہ اس کا نوجوان کلاس فیلو، کتنی سال عمر، 20 سال ہوگی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رانا شاہد کا ایک بھتیجا ہے راشد، اس کا مامے کا لڑکا، اس کا بھی بتایا ہوا تھا بھی وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ تکبر کس چیز کا ہے، انتظار کس چیز کا ہے، غفلت کس چیز کے اوپر ہے؟ جس کام کے لیے اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا، اسی میں ہی بچت ہے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم فإنما ہلک من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق علیہ، فأتوا منه ما استطعتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک چھوڑے رہو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ چھوڑے رہو سے مراد ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، کہ جب تک میں تمہیں کوئی بیان نہ کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ انبیاء سے زیادہ اختلاف اور سوال کرنے کے باعث ہی ہلاک ہوئے ہیں، لہذا جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ، اربعینات میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ بات تو میرے بھائیو عمل کی ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ اور یہ جیسا کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھروں سے چلے ہیں، آ کے محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن رہے ہیں، اور یہ محفل بخشش و جنت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ بخشش و جنت ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اور ارشاد ہے کہ ذکر کے حلقے جنت کے حلقے ہیں اور یہ بخشش کے حلقے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم اپنی اس ماہانہ محفل کو، بلکہ جہاں جہاں پر بھی خلفاء محافل منعقد کر رہے ہیں وہاں بھی یہ محفل بخشش و جنت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کوشش کرو اور مسلمان بھائی آپ کے ساتھ جڑیں، محفل میں آئیں، حلقے میں داخل ہوں، جماعت السالکین کے مشن میں داخل ہوں، کیونکہ یہ مشن وہی مشن ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جو مشن عطا ہوا ہے وہ یہی عطا ہوا ہے۔ تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر یہ فرض تھا کہ اپنے نبی سے محبت کرو، ان کی سنت پر عمل کرو، اور اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اور وہ جو ذکر اذکار طریقہ بتایا گیا تھا اس کے اوپر عمل کرو۔ اور نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی نسل انسانی سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مقام نفس مطمئنہ حاصل کرے، مقام نفس مطمئنہ حاصل کرے۔
اور کیا ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت به رواہ ابن ابی عاصم وفی روایت للبہقی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يستقمل مؤمن ایمانہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتکم به وقال خطیب التبریزی وقال النبی فی 40 هذا حدیث صحیح رویناه فی کتاب الحجة باسناد صحیح وقال الاسقلانی اخرجه الحسن بن سفیان وغیرہ ورجالہ ثقات وقد صحح النبی فی آخر 40۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اور اسے امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا کہ امام باقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا ایمان اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پا سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تمہارے پاس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندے کا اس کو کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس بات پہ عمل نہیں کرے گا، اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور ایک چیز جو معاشرے میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی کو تکلیف آئے تو وہ کہتے ہیں جی پیر کامل ہوتا تو تکلیف کیوں آتی، پیر کامل ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، پیر کامل ہوتا تو یہ کیوں ہوتا۔ میرا مطلب ہے پیر نے آپ کو وہ راستہ بتانا ہے جس سے آپ تکالیف سے بچ سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر تکالیفیں نہیں آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی موجودگی میں تکالیفیں نہیں آئیں؟ بتائیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ جنگوں میں، غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خود حصہ لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی دین اسلام کی خاطر شہید ہوئے ان کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا، بھوک بھی برداشت کرنی پڑی، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ اور قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کفار کی یہ عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اور یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ عارضی زندگی ہے، اور ان عیش و عشرت کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیو، دو ہی چیزیں ہیں، یا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ، یا سچائی کا راستہ یا جھوٹ کا راستہ، یا اللہ اور اس کے رسول کا راستہ یا شیطان کا راستہ۔ اور زندگی کتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ سامنے دیکھنے میں ہم خود دفن کر کے آتے ہیں قبرستان میں، کئی نوجوانوں کو، کئی چھوٹی عمر کے، کئی بڑی عمر کے، کہ پھر واپس آ کے پھر غفلت نہیں۔ جب تک اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، مائنڈ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اپنا مشن نہیں بنایا جائے گا، تب تک استقامت مشکل ہے۔ اور استقامت ہی اصل چیز ہے کہ الاستقامت مئۃ الف فوق الکرامت، کہ ایک استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ اصل استقامت جو راہ حق کے اوپر بندے نے اختیار کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو کتنی ساری آیات قرآنی موجود ہیں۔ اب دیکھو جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں ارشاد میں جب تک بندہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہیں کر دے گا
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سنت عطا کی ہے تب تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اب دیکھیں کشمیر کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہندو ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، دین پر چلتے ہیں، لیکن کافر بولے کتے کی طرح ہلکا ہو گیا، اب جناب مسلمانوں کو تکالیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ایک امتحان ان کے اوپر کہ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور نہیں ہے بلکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کفار جو ہے ظلم و ستم کے اوپر اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج بہت بڑا پروٹیسٹ ہے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ لندن میں، اور سارے مسلمان تقریباً وہاں پہ پہنچیں گے اسی یہودی خنزیر کے خلاف کہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اب ابھی تو ظلم و ستم کر رہا ہے نا، یہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی بندہ کوئی قصور کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، چلو جی اس کو پھانسی دے دو، یہ سزا ہو گئی، اور گناہ کرتا ہے کوڑے مارو جی یہ سزا ہو گئی۔ یہ جو کر رہے ہیں ان کی سزا رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ رکھی ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ جو جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیر۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے پاس آپ کے اسپیکر کی آواز بند ہو گئی ہے، تو ہاں جی آواز آ رہی میری؟ ہاں جی السلام علیکم، ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ویسے تو یہ ابھی جو فیس بک کی آئی ڈی ہے میرے نام سے اس کے اوپر بھی، اور جماعت السالکین کی آئی ڈی کے اوپر بھی لائیو ہے، یہ ابھی لیکچر لائیو ہے، آپ کے پاس اگر نیٹ ہے تو آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیو ابھی یہ کیا ہے کہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ جو شہید ہو جائیں گے یا شہید ہو گئے وہ تو جنت میں پہنچ گئے جیسا اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا۔ اور یہ کافر کے لیے کتنی کو سزا، اللہ اکبر، نہ وہ مرے گا نہ اس کو سکون ملے گا۔ جب ایک مرتبہ مر گیا نا اور اس کے لواحقین نے اسے جلا دیا، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ چلو بھی اس کی راکھ پانی میں بہا دیں، پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیں تو نہ یہ اکٹھی ہوگی نہ یہ سوال و جواب ہوں گے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے تابع ہیں ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی ہوا کو حکم دے ہاں بھئی ان کے علیحدہ علیحدہ ذرات اکٹھے کر لو، اس مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری عقلوں اور سوچوں میں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک کن فیکون، ہو جا اور بس اتنی بڑی دنیا بن گئی نا۔ اس طرح قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ زجرۃ واحدہ، صرف ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، ختم۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ کاریں، یہ کوٹھیاں، یہ زمین، وہ زمین میری ہے، یہ اتنے کا میں نے پلاٹ لیا تھا اب اتنے کا ہو گیا ہے، اتنی مالیت کا ہے۔ جب اسرائیل آ گیا وہ سبھی کا سبھی کچھ وہیں کے وہیں رہ گیا۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ جو آپ محفل ذکر میں بیٹھے ہیں یہ اصل چیز ہے، یہ جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں یہ اصل چیز ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یہ اصل چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرہ۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں بھائیو، یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، ویلیوبل چیزیں ہیں۔ انہی چیزوں کا اثر، انہی چیزوں کا اجر اللہ کریم نے جنت کے محلات رکھے ہیں۔
جنت کے محلات. آج دنیا کے اوپر کوئی قدرتی نظارہ آپ دیکھ کے کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا خوبصورت نظارہ پیدا کیا ہے. کہتے ہیں وادی نیلم میں چلے جائیں تو نظارے ہی نظارے ہیں. یہ جناب آپ ادھر مدین بحرین کلام اور ناران کاغان چلے جائیں نظارے ہی نظارے ہیں. کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کیے. اور کن کہنے سے یہ سارے نظارے پیدا ہو گئے. اسی طرح جنت کے محلات بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہی پیدا کیے ہیں. جنت کے انعامات اصل چیز یہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، مریدین و خلفاء، میرا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل اتباع کی طرف آ جائیں. مشن بنا لیں. کوئی بھی آپ جس فیلڈ میں ہیں چل رہے ہیں تو اس کے متعلق سوچیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی چلنے میں کون کون سی سنتیں ہیں. کھا رہے ہیں تو کھانے میں دیکھیں کہ کون سی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح تناول فرماتے تھے. پی رہے ہیں تو پینے میں دیکھیں. گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو میں دیکھیں. اس طرح لین دین پبلک ڈیلنگ میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پبلک ڈیلنگ کیسی تھی. یہی تو مشن ہے. ایک فیکٹری بندہ لگاتا ہے، وہ فیکٹری میں یہ سوچتا ہے کہ اس میں کون کون سے اوزار چاہیے، کون کون سی چیزیں چاہیے استعمال کی. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں، اس میں آگے ترقی کیسے ہو سکتی ہے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اب یہ کیسے میں بنا سکتا ہوں. وہ دن بدن اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ صرف دنیا کے لیے ہی ہے. اگر دنیا کے لیے وہ کوشش کرتا ہے دنیا میں مال کما لے گا دنیا کے لیے. آخرت کے لیے کیا ہے؟ یہ سبھی کچھ آخرت کے لیے. یہ آپ کا ایک وقت کا سوچنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا. ذکر بالجوارے میں آتا ہے. ذکر باللسان بھی عبادت ہے، ذکر بالقلب بھی عبادت ہے، اور اس سے افضل عبادت ہے. اور ذکر بالجوارے یہ ان سے بھی افضل کیا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا. ایک لمحے کا ایک وقت کا فکر اور کہنا سبحان اللہ 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے. اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائے گا. اور آج جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ گویا کہ بہت بڑا بندہ اپنا نقصان کرتا ہے. بندہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں تہجد کی نماز کی فضیلت، اشراق کی نماز ہے، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ہے. صلاۃ الاوابین کی عبادت کا ثواب، 6 نوافل کا ثواب، 50 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام. جنت میں جناب درخت لگا دیے جاتے ہیں. جنت میں اللہ کریم محلات پیدا فرما دیتا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. یہ دیکھیں بھائی میرے پاس ہی آواز آ رہی ہے، آپ کا بھی کچھ ہیلو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم کثیرن کثیرن کثیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی السلام علیکم. یہ بند کیوں ہو گیا, کیا وجہ؟ تار ہل گئی ہے. چلو میں آپ کے نمبر پہ کرتا ہوں. اس کی فیس بک کے اوپر آواز بعض کا رک جاتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھیں اگر یہ کام دیتا ہے تو یہ لگا کے دیکھیں. یہ لگائیں اسپیکر کے ساتھ. ہاں جی حمزہ رحمان صاحب, کہ آواز نہیں آ رہی تھی. آپ چلو یہ لگا کے دیکھیں. اگر وہ کہاں ابھی آ رہی تھی؟ نہیں, پہلے آواز آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ چلو میں آپ کے موبائل پہ کرتا ہوں. ہاں, یا یہ لگا کے دیکھیں ساتھ اس کے ایمپلیفائر کے ساتھ. شہزاد صاحب اپنا موبائل لگا کے دیکھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ بارک سلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا. جی اس کے اوپر آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی؟ ہلو. جی ہاں جی. میرے خیال نیٹ کے اوپر پرابلم ہے, میں ڈائریکٹ کال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وعلیکم السلام. ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہلو. ہاں جی لگائیں, آپ ساتھ لگائیں اپنا. تو دوستو اور بھائیو, جو بات کر رہا تھا کہ بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت ہوگی, دنیا کی محبت ہے, تو پھر یہ لوگ مکان پہ مکان بنانے کی, اور جناب آپ ادھر انگلینڈ میں آئے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, بس اپنی عقلی دلیلوں کے پیچھے پڑ کے جی دیار غیر ہے, دیار غیر ہے. ایک مکان لیا سود کے اوپر, مورگیج کے اوپر لیا, بینک سے قرضہ لے کے جناب اس کو آگے کرائے پہ چڑھا دیا, اس کا کرایہ آتا رہا, آگے مورگیج دیتے رہے, قسطیں دیتے رہے, پھر 4 پیسے اکٹھے ہوئے, دوسرا مکان لے لیا, پھر جناب کرائے پہ دے دیا. 25 30 مکان لوگوں نے ادھر بنائے ہوئے ہیں, وہی بینکوں سے سود لے کر پھر مسئلے پوچھتے ہیں یہ مورگیج حلال ہے کہ حرام ہے. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرام ہے, اور اتنی وعید ہے اس کے متعلق, اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے, لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے. یہی تو شیطان کا ہیر پھیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دو جو میں تمہارے درمیان لے کے آیا ہوں, میری سنت کے مطابق تم تابع نہ کر دو. تو لیکن آج دیکھیں معاشرے میں شراب عام کامن پریکٹس ہو رہی ہے, جوا, سود, جھوٹ, فراڈ, زنا, یہ کیا ہے, یہ معاشرے میں کیا ہے؟ اور بندہ کو یہ کہے جی نہیں کوئی نہیں جی چلتا ہے کوئی چلتا ہے.
تو یہ اس طرح تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کی کثرت کریں، حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کیا جائے، اس میں کامیابی ہے۔ بظاہر لوگ جو سمجھتے ہیں جی وہ کیا اس کی انہیں کیا تمیز ہو سکتی ہے؟ کسی بدتمیز آدمی کو سنت کی کیا تمیز ہو سکتی ہے؟ 6 مرتبہ جناب وہ ہفتے میں داڑھی کٹواتا ہے، اور کسی داڑھی والے سے وہ بات کرے تو پہلے داڑھی کو پونتا ہے، تم داڑھی رکھی ہے، ویکھنا داڑھی رکھی ہے، تم داڑھی، اسے اور کوئی بات ہی نہیں آتی۔ وہ بدتمیز آدمی اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ ملعون ہے، دنیا کے اوپر بھی ملعون، آخرت میں بھی ملعون۔ یہ تو پتہ آگے جا کے چلے گا نا، جب اور اب آدمیوں کا مجمع ہوگا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور وہ دنیا کے اوپر عیش و عشرت کرنے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والے، سنت کی مخالفت کرنے والے، پھر جب وہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے پھر پتہ چلے گا نا۔ اور جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی حق بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ اور یہ ابھی وقت ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اتنی دور سے، یہ 5000 میل دور سے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اسپیکر میں باہر بھی جا رہی ہوگی یقیناً۔ ابھی یہ فیس بک کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک آواز جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ یہ اس لیے جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک حق کی بات پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، میرے نبی کی بات پہنچ جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا تھا، ہمیں تو اطلاع نہیں ملی تھی۔ یہ اس کے نظام میں ہے ہی نہیں۔ اب ہندو جو کہ ہر وقت بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی ہندو کو آپ کھڑے کر کے یہ پوچھیں بھی کیا مسلمان بھی کوئی قوم ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھی ہاں ہے۔ اور آج ہندوؤں کے پنڈت جو ہیں وہ کوئی بات بیان کرتے ہو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے ان کے نبی کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی ہیں، پتہ ہے نا۔ جب پتہ ہے تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ پھر دین اسلام کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ پھر قرآن کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ جب انہیں پتہ ہے، یہ بھی علم ہے، یہ جو سامنے 100 200 400 پاؤنڈ کا یا 1000 2000 روپے کا بت پڑا ہوا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہوا ہے، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو شیطان ہے، ان کا نفس جو ہے وہ انہیں سیدھی طرف نہیں آنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل منافقوں کا سردار، عتبہ شیبہ عبداللہ بن ابی، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی اس چدڑاہٹ سے آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ تو پھر جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا نا۔ قرآن عظیم الشان 30ویں سپارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس وقت پھر یہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے، مٹی ہوتے۔ اس وقت پھر کیا فائدہ؟ اور آج دنیا کے اوپر عیش و عشرت کرنے والا ایک نوجوان، ایک بندہ، کوئی عورت، ہاں جی، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہی ہے، جب جہنم میں پھینکی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت اسے ہوش آئے گی کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا پہ بھیج دیا، میں نیک کام ہی کروں گا، لیکن وہ تو وقت گزر گیا نا۔ اب یہ وقت ہے میرے بھائیوں، چھوڑ دو دنیا کے لوگوں کی یہ باتیں کہ یہ داڑھی رکھ لی ہے، ماما باندھ لی ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ تو بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، انہیں کیا بتاؤ کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔
حمامہ شریف ایک ایسی عظیم نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیچ جو بندہ اپنے سر پہ دیتا ہے روز محشر کو اس کے بدلے اسے ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اور حمامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھنا 25 درجے زیادہ ثواب ہے، حمامہ شریف کے ساتھ جمعہ پڑھنا 70 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان حمامہ مسلمانوں کی عزت اور عربوں کا تاج ہے، جب اسے اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ اب یہ عربوں کو ہی دیکھ لیں، نجدیوں کو دیکھ لیں، حمامہ چھوڑ کے گاترا انہوں نے باندھا ہوا سر کے اوپر، ہر جگہ پہ لان تان ہوتی ہے، ہر جگہ پہ لان تان کیوں؟ ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی یہ مودی جو ہے، مودی خنزیر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور عرب امارات کے کسی بادشاہ نے اس کو سونے کا ہار ڈالا ہے۔ وہ بھی تو دیکھو نا، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلوانے والا ہے نا، کیا اس کی عقل کام نہیں کرتی؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چیزیں ساری غور طلب ہیں۔ جب تک ہم عمل میں آگے نہیں چلیں گے تب تک زندگی بیکار ہو جائے گی اور زندگی کا اصل مقصد ختم ہو جائے گا۔ میں ان اپنے مریدین و خلفاء سے بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ جو دین میں آگے کوشش کر رہے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، اور کتنے سارے ابھی 70 کے قریب برانچز ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ محافل منعقد کریں۔ تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا، ہر خلیفہ اپنی جگہ پہ محنت کرے اور 5-7 دوست اپنے حلقے سے اپنی محفل سے ساتھ لے کے آئے محفل میں، تو کہاں بات جاتی ہے۔ اسی طرح چراغ کے ساتھ چراغ روشن ہوتا ہے، چراغ کے ساتھ چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں 70 کے قریب برانچز ہیں جماعت الصالحین۔ مشن کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقائد کی درستگی، سلاسل اربع کی تکمیل، نفس مطمئنہ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محافل منعقد کرنا، ذکر کرنا، دین پر چلنا، احادیث پڑھنا، سننا، سنانا، قرآن عظیم الشان کی آیات کو پڑھنا، سننا، سنانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب اور ان کا طریقہ ہے اور ان کی وراثت ہے، اور یہی کام سب سے افضل ترین کام ہے۔ ہمت نہ ہارو، کوشش جاری رکھو۔ انشاءاللہ 100 بندے کو دعوت دیں گے، 5 بھی اس میں سے آ جاتی ہیں تو آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔